وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور منافقین کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں سے ملتے تھے، مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دین اسلام بالکل برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ سچے نبی ہیں، اور ان کی صفات تو ہماری تورات میں ذکر کی گئی ہیں، ان کے اوصاف تو تورات میں ذکر ہیں۔ تو یہ ان کو یہ منافقین کہتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ یہ مسلمان سمجھے کہ یار یہ واقعی مخلص مسلمان ہے، یہ سچا مسلمان ہے جو کوئی اسلام کی تعریف بھی کر رہا ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں ان کو بیان بھی کر رہا ہے، تو یہ سچا مسلمان ہے۔ حالانکہ وہ سچا مسلمان ہی منافق ہے، وہ صرف سچے مسلمانوں میں مل کے دو چار ایسی باتیں کر کے ان کا اعتماد لے کر پھر اندر کی باتیں لے رہا ہے کہ نبی کا اگلا منصوبہ کیا ہے، کس طرف جہاد کرنا ہے، کیا پیش قدمی کہاں ہو رہی ہے، کیا احکام آ رہے ہیں، اندر کی لے کے چغل خوریاں پھر یہ جا کے اپنے شیطانوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا گروہ تھا، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب جو ہے یہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، قالو، تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، مطلب ہم سچے مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ ان کو تو یہ کہہ دیا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض اپنے بعض کے پاس یعنی گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں، کعب بن اشرف یہ جیسے لوگ جو تھے ان کے پاس جب جاتے، جو ان کے گرو گھنٹال ان کے پاس جاتے ہیں، تو قالو، تو وہ گرو گھنٹال ان کو کہتے ہیں کہ تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ نے جو تمہیں علم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف تورات میں ہیں، یہ ان کی امت کے کمالات ہیں، اور یہ محمد سچے نبی ہیں، بھائی یہ اندر کی بات تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ کیونکہ اگر تم ان کو بتاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کل روز قیامت میں بھی تم پر حجت کریں گے کہ اے رب ذوالجلال، یہ تو خود کہتے تھے کہ محمد سچے ہیں، انہوں نے محمد کو مانا نہیں، ہمیں کہتے تھے محمد سچے، دین اسلام برحق ہے، تو یہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تم کیوں اندر کی بات بتاتے ہو؟ یہ ان کے گرو گھنٹال جو ہیں، ان کے بڑے، وہ ان کو منع کرتے ہیں، کہتے قالو، کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بیان کر دیتے ہو مسلمانوں کو وہ علم کہ جو اللہ نے تم پر کھولا؟ یہ تورات میں کیا کیا ہے وہ تم ان کو بتا دیتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے حجت کریں، جھگڑا کریں۔ یہ تم نہ کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مانتے ہیں کہ آخرت کے اندر کہ جب وہاں میدان حشر قائم ہوگا تو وہاں جب یہ سارا مناقشہ ہوگا تو اس وقت یہ حجت کریں، تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے۔ اور ایک مطلب کہ دنیا کے اندر ہی کوئی ایسا موقع آئے گا مناظرے کا اور آپس میں مباحثے کا، اس وقت یہ لوگ جب یہ حجت کریں گے تم یار نبی کا انکار کر رہے ہو، تم خود ہی تو ہمیں کہتے ہو کہ تورات کے اندر نبی کے اوصاف بیان ہوئے، تم خود ہی تو کہتے ہو کہ دین اسلام برحق ہے، تو یہ جو تمہاری حجت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سب دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے تم جھوٹے ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہی۔ افلا تعقلون، یہاں سوال پیدا ہوا، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے، اگر یہ اس کا اظہار نہ بھی کریں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ دل سے جانتے ہیں کہ نبی سچا ہے، ان کے دلوں کے اندر اس بات کا عقیدہ موجود ہے کہ دین اسلام برحق ہے، بھلے اظہار نہ بھی کریں، اندر تو ان کے موجود ہے کہ دل سے تو مانتے ہیں کہ نبی سچا اور دین اسلام برحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں اس بنیاد پر ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ تم دل سے تو مانتے تھے کہ نبی سچا ہے، پھر تم نے کیوں نہیں اس کی تصدیق کی؟ تو علامہ بیضاوی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے حجت ہوگی، یہ جو منع کر رہے ہیں، تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بے عقلی کی بات ہے، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو ہر حال میں پکڑ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا افلا تعقلون، اس لیے تو کہا ہے کہ کتنے بے عقل ہیں کہ اگر یہ اظہار نہیں بھی کریں گے تو اللہ تو پھر بھی پکڑ لے گا کہ تم دل سے تو مانتے تھے۔ اس لیے تو افلا تعقلون کہا کہ افلا تعقلون، کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سے بھی واقف ہے، یہ زبان سے اگر اظہار نہ بھی کریں کہ محمد سچے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں اور کل روز قیامت میں ان کو پکڑیں گے۔ یہ بات کہی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔
تو یہ ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوا کہ جو یہ چھپاتے ہیں اس کو تو اللہ جانتے ہیں، اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو اللہ اندر کا حال جانتا ہے باہر کا حال نہیں جانتا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما یعلنون کیوں ذکر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے وہ جو یہ چھپاتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو چھپے ہوئے کو جانتا ہوگا وہ ظاہر کو تو آٹومیٹکلی جانتا ہوگا، ڈیفینیٹلی جانتا ہوگا۔ تو یہاں اظہار کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس محاورے کو مکمل کیا گیا کہ تمہارے ظاہر باطن سے پورا میں واقف ہوں۔ یہ محاورہ مکمل کیا گیا کہ یسرون وما یعلنون، کہ تم جو ہے وہ چھپی ہوئی بات جو تمہاری اس سے بھی وہ واقف ہے، اور جو تم اظہار کر دیتے ہو اور اظہار کا جو واقف ہونا تو بالکل واضح اور بدیہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یسرون کا مقدم کیا کہ جو اللہ تمہارے چھپے ہوئے دل کی بات کو جانتا ہے، وما یعلنون کو مؤخر کیا کہ تمہارے ظاہر کو تو یقیناً جانتا ہے۔